ضروریات کے تحت بیوع دونوں قسم کی رائج رہی ہیں جب سے اس کارگاہ عالم کو اللہ نے آباد فرمائے، بنی نوع بشر کو اس میں بسایا ہے، جب سے اسی دن سے بیوع بھی چلی آ رہی ہے، نقد و ادھار کا معاملہ بھی یہ چلا آ رہا ہے۔ تو کبھی معاملہ حال در حال، ہاتھ در ہاتھ کا ہوتا ہے، اور کبھی مؤجل کا، قدر دیر اور دور اور ادھار کا۔ اذا کان الاجل معلوم تو صحیح ہے، لیکن اجل، تاریخ، معہود، متعین، معروف ہونی چاہیے۔ یہ شریعت طیبہ کی سہولت اور آسانی اور مسئلے کا حل۔ تو یہ مؤجل اور اس طریقے سے حال در حال، نقد اور ادھار چلا آ رہا ہے، لیکن پھر اس میں جہالت کے دور میں اس میں تاریخ بھی متعین نہیں کرتے تھے۔ دے دوں گا، مہینہ میں دے دوں گا، 2 مہینوں میں دے دوں گا، 6 مہینے میں دے دوں گا، اس طرح کا معاملہ کرتے تھے، اور بعد میں وہی جہالت سامنے آتی تھی۔ اس جہالت پہ بڑی جہالت مرتب کرتے تھے، پھر آپس میں لڑائی ہوتی تھی۔ ھذا یطالب فی قریب وھذا یؤدی فی بعید۔ مطالبہ کرنے والا کہتا بھائی جلدی کرو، وہ کہتا نہیں، میں نے کوئی تاریخ نہیں دی تھی، اس لیے جس تاریخ کو میں دے دوں وہی میری تاریخ۔ اس پہ گویا کہ آہستہ آہستہ رسہ کشی چلتی، تنا تنی چلتی رہتی، آخر کار ایک دوسرے کو پکڑ لیتے گلے سے، مشت گریبان ہو جاتے، اور اس کے بعد وہ شروع ہو جاتا سلسلہ بقول کسی کہتے ہیں 1.5 4.5 ہیں، ایک صوفی کہہ رہا تھا، تو پھر وہی بات شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں شریعت طیبہ نے فرمایا تاریخ متعین کر کے معاملہ اجلیہ اور ادھاریہ کر سکتے ہو، اور اگر تاریخ متعین نہیں ہوگی تو غلط ہے۔ یہ پھر فرق شریعت طیبہ نے عطا فرما دیا، معاملات کو سلجھا کر، صالح بنا کر، صحیح بنا کر، درست بنا کر، معلوم معروف بنا کر۔ لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بالکل علی الاطلاق بالکمال ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ شروع میں بتایا تھا آپ کو، جیسے یہاں پہ اجل کو معلوم شرط کرا دی، لا مجہول، اس لیے لکھا ہے قدوم الحاج۔ اسی نے کہا حاجی صاحبان ابھی جا رہے ہیں، پابر کعب ہیں، اور جب پاجی صاحبان واپسی کریں گے تو اب یہ ایک غیر معروف اور مجہول تاریخ ہے۔ جس طرح ان کا جانا یکے بعد دیگرے اس میں مہینہ لگ جاتا ہے، اس طرح واپسی بھی گویا کہ یکے بعد دیگرے کی استوار ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب وہ اس سے مطالبہ کرے گا جب پہلا حاجی قدم رنجا ہوگا اور جائیں گے ٹاپوان، اس کو ہار پہنائیں گے۔ پہلا حاجی قدم رنجا ہو رہا ہے جناب، پھر سراپا خیر اس کا پڑ گیا۔ ہماری رپورٹ میں تو بہت سارے ٹاپوان سرکاری بھی جاتے ہیں، پہلا حاجی، تو اس لیے اس کو پہلا ہار پہناتے ہیں، اور پھر بعد والے کا پتہ نہیں چلتا۔ آخر والے سے پوچھو کس طرح روتا ہوا آتا ہے، وہ رگڑا کھا کھا کے، اس کو پھر ہار نہیں پہناتے جو حوصلہ ہار کے آ رہا ہوتا۔ اس لیے فرمایا ایسی صورت میں ہزار لڑائی ہوگی۔ یہ کہیں گے پہلا حاجی آ گیا تو اس لیے مجھے دے دو تم، اور وہ کہے گا نہیں، میں نے کہا تھا حجاج کی آمد پہ حجاج کرام سب کے سب بخیر و عافیت آ جائیں، مجھے فکر ہے، مجھے پیسوں کی فکر ہے، اور مجھے حجاج مبارکین کے سر کی فکر ہے۔ تو اس لیے تمام تر حجاج کے سر گنتی ہو جائیں، پورے پہنچ جائیں، اس کے بعد پھر میں دوں گا۔ یہ لڑائی ہوگی۔ تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت طیبہ نے ہر معاملے میں اگرچہ بنا اور بنیاد اس کی موجود تھی، لیکن اس میں بہت ساری جہالتیں اور بہت ساری دجالیاں وہ اس طرح بسی ہوئی تھی، ان تمام کا صفایا فرمایا۔ بے کو جائز کرا دیا، ربا کو حرام کرا دیا۔ وہ کہتے تھے نہیں، بے میں ربا میں فرق کیا، بس لین دین ہے، اور لین دین میں نفع کماؤ، جس قدر کما سکتے ہو زیادہ سے زیادہ کماؤ۔ بہادر وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ کمائے، زیادہ سے زیادہ کاٹے دوسرے کو، سمجھدار ہونہار وہی ہے۔
وہ کہتے تھے جو سب سے زیادہ دوسرے کو کاٹنے والا ہو، جوں کی طرح چوسنے والا ہو، تو وہ سمجھدار ہے، میمن مزاج والا. تو اس لیے فرمایا نہیں، ایسا نہیں. شریعت طیبہ نے فرمایا بلکہ دیکھا جائے کہ اس میں علت ہے یا حرمت. نفع کماؤ شائستگی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، دوسرے انسان کو بھی بچاتے ہوئے، دوسرے انسان کو بھی گویا کہ بقائے حیات کی رمق دیتے ہوئے، اس کو بھی جینے کا، قدرے سکون سے رہنے سہنے کا حق دیتے ہوئے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس لیے آدھے معاملات حرام کرا دیے، آدھے جائز کرا دیے. ربوی تمام معاملات حرام کرا دیے گئے. وعنہ علیہ السلام انہ اشترى من یہودی طعاما الى اجل ورهنه درعه. یہ ٹاپو تھا ابو شہم یہودی. کون تھا؟ ابو شہم. ابو شہم یعنی واقعی پرشہم تھا اور بہت زیادہ موٹا تھا، تو اس لیے نام اس کا ابو شہم پڑ گیا. شہم ہی شہم ہے، چربی چربی بھری ہوئی تھی اس میں، یعنی مالی مال بھرا ہوا. یہود ہوتے اس طریقے سے بنیوں کی طرح پرمال ہوتے ہیں، تو اس لیے شہم کے معنی کئی سارے کہتے ہیں حقیقی شہم نہیں ہے کہ واقعتاً اس میں بہت زیادہ 2 من کی چربی بھری ہوئی تھی. نہیں، ابو شہم سے مراد یہ ابو المال، بہت بڑا مال اس میں بھرا ہوا ہو، سراپا مال ہی مال. تو یہ اس طرح ایسے فال کے لیے نام رکھتے تھے کہ واقعتاً یہ مال ہی مال سے نہال ہو جاوے اور مالا مال ہو جاوے، سراپا مال ہو جاوے، اس لیے یہ نام رکھتے ابو شاہ. تو اس ٹاپو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار میں اس طرح اناج لیا، کچھ جو وغیرہ، اور چونکہ تھے یہ بدنہاد بدبخت، اور یہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش، اور آپ کا مقام رتبہ عالی تر قسم کا، صبر اور استبار کا. سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم فخر اولین والآخرین ہو کر آپ ایسے مجبور ہو گئے، کوئی مسروری بے سہولت میں تو نہیں، شدید مجبوری میں، جبکہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا جانی جماعت و دشمن ہے. دشمن ہے تو دشمن کے پاس انسان جاتا ہے، کسی کو بھیجتا ہے انتہائی مجبوری میں، جس سے آگے مزید مجبوری نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو بھیجا اس کے پاس. بدبخت تھا، یہودی تھا، خالی ازکل بہبودی تھا، تو اس لیے تان کرنے لگا، کہنے لگا آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مجھ سے ادھار مانگ رہے ہیں، ان کے پاس ہے کیا، مجھے کہاں سے دیں گے؟ دشمن تھا. دشمن اس طریقے سے واہی تباہی بکتا ہے. پھر ایمانی دشمن اور عقیدے کا دشمن، حسد میں جلا سڑا اس لیے کہ سیادت اور قیادت بنی اسرائیل کی ساری ختم ہو گئی. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں صوفی؟ کبھی کبھار فرصت ملے تو، اور دھندے بہت ہیں. تو اس لیے فرمایا، کہتے تھے ان پہ کیوں قرآن اترا، تو جلتے تھے، موقع تلاش کرتے تھے اس طریقے سے، پھر تان کے لیے، تشنیع کے لیے، تمسخر کے لیے، استہزاء کے لیے، تانا زنی کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدبخت جانتا ہے اچھی طرح کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد امین ہوں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس کا قرضہ نہ دوں، بلکہ پہلے بھی اس طرح ہوا ہے، اس سے یا کسی اور سے، اور بر وقت واپس کیا حسب وعدہ. لیکن یہ صرف اور صرف اپنے خود سے باطن کا اظہار کرے، موقع ملا ہے. اور یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عالی مقام، صبر میں، استبار میں، مصابرے میں، یہ سارے مراحل آپ نے طے فرمائے. اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم مقام کو جو پہاڑوں سے زیادہ استقلال والا تھا، اللہ نے واضح فرمانا تھا، ظاہر فرمانا تھا. آپ کیسے صبر والے ہیں اور کیسی عظیم استقامت والے ہیں، اور کس قدر عظیم زہد والے اور عظیم نبوی جہد والے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مراحل بھی دیکھے، یہ مراحل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا، اور انتہائی صبر کے ساتھ فرمایا یہ بدبخت جانتا ہے
کہ میں بہرحال ان سب میں اتقا ہوں، سب سے زیادہ اورا ہوں، سب سے زیادہ امین ہوں اور بر وقت ادا کروں گا، لیکن صرف اور صرف موقع مل گیا اس کو تو خود سے باطن کا اظہار کر رہا ہے، عداوت ہے جس کو اس طریقے سے یہ ظاہر کر رہا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شیطان کو مطمئن کرنے کے لیے کس قدر بادل ناخواستہ مزاج مبارک پہ، مزاج غیور پہ اور مزاج انتہائی خوددار پہ کتنی بڑی چٹان رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادل ناخواستہ پھر برہنہ درعہ، یہ اس کے بعد درع یعنی زرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور رہن کے گروی کے اس بدبخت کے پاس رکھوا لی جو کہتا تھا کہ ویسے ادھار دے دوں گا، کہاں سے دیں گے اور میرے پیسے میرا مال یہ کھا جائیں، اپنی خباثت کا اظہار کرتے ہوئے۔ اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کو اور آپ کے مزاج مبارک کو اور نفس نفیس کو بلکہ انفس کو کس قدر اس سے گویا کہ اذیت ملی ہوگی، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالی تر مقام کو اللہ نے ظاہر فرمانا تھا اور ظاہر کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا دوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی حیثیت نہیں، وہ پرکاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں، کچھ بھی اس کی حیثیت ہوتی تو اللہ کے احبا، اللہ کے محبوبین اور محبوبوں کے محبوب اور سیدوں کے سید وہ اس طرح انتہائی ناداری میں اور فقر میں ایام بسر نہ کرتے۔ اگر کچھ بھی رتی برابر بھی اور رائی کا 1000واں حصہ بھی اس کی کوئی حیثیت ہوتی، لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا جرعۃ ماء، اس دنیا دوں کی اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں فرمایا اس مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی، اتنی بھی نہیں ہے۔ لما سقا کافرا جرعۃ ماء، تو کافر بے دین کو اللہ تبارک و تعالی ایک گھونٹ پانی نصیب نہ فرما دنیا میں، جبکہ وہ کس قدر عیاشی میں خوب رجتا پچتا دراز گوشت کی طرح۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام زہد ظاہر فرمایا تو رہنہ درعہ، آپ نے رہن میں گروی میں درعہ دے دی، اس کو زرع۔ بہرحال ولا بد ان یکون الاجل معلوما، یہاں مختصر ہے یہ، اور جو اس کی فضول بات ہے وہ ذکر نہیں۔ اور روایت نقل فرمائی ہے، فرمایا صحیحین نے مشہور اور معروف روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ گھر کی بات اور گھر کے مسائل کی بات ہے تو اس لیے ناقلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ولا بد ان يكون الاجل معلوما لان الجهاله فيه مانعه عن التسليم الواجب بالعقد، شریعت نے یہ فرق دے دیا اور یہ تمیز قائم کر دی کہ تاریخ جو بھی دو گے تو تاریخ اور اجل متعین ہو، معہود ہو، وہ قریب والی مدت ہو بعید والی ہو لیکن معہود متعین۔ لأن الجہالۃ فیہ مانع، جہالت مفسد النزاع ہے اور نزاع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا شدت کے ساتھ۔ ان تسلیم الواجب، اور ظاہر تسلیم واجب ہے، یہاں پہ ادائیگی واجب ہے، وقت متعین ہے پہ بالعقد، فہذا یطالب فی قریب المدعا، اب جو ظاہر ہے پیسے مانگنے والا صاحب حق ہے، صاحب حق صاحب مطالبہ کرے گا فی قریب المدعا، جیسے میں نے مثال دے دی کہ پہلا حاجی آ گیا اس لیے مجھے دے دو، وہ کہے گا نہیں میں نے کہا تھا تمام کے تمام 2.5 لاکھ حجاج جو جائیں گے پاکستان سے، آخری حاجی جب آئے گا چاہے وہ کوئٹہ کے ایئرپورٹ پہ ہو یا جیکب آباد جہاں کہیں بھی، اس کے بعد دوں گا، گنتے رہو 2.5 لاکھ پورے ہو جائیں، اور اگر 1-2 مر گئے وہاں تو پھر بھی نہیں دوں گا اس لیے کہ تعداد پوری نہیں ہوئی۔ فہذا یطالبہ بھی فی قریب المدعا وہذا یسلم فی بعیدہا، اور یہ دینے کا ارادہ کرے گا بعید تر والی آخری تاریخ میں، اور اسی پہ رسا کشی ہوگی، اور جب رسا کشی گرم ہوتی جائے گی آخر سر پھٹول تک بات پہنچ جائے گی۔ قال من اطلق ثمن فی البیع
کان علی غالب نقد البلد. اور اگر کسی نے کہا مطلقاً اتنے آپ کو درہم دوں گا، اتنے آپ کو فی زمانہ، جیسے اتنے آپ کو ڈالر دوں گا، اس زمانے میں درہم ہوتے تھے، پھر ہر ملک کا الگ الگ وزن والا. اب کہا جناب آپ کو ڈالر دوں گا، جو کئی ملکوں میں اس نام تک تو مشترک ہے، لیکن ظاہر قوت خرید الگ الگ ہے، اس کی اصل جو قوت زریعت ہے اور قیمت زریعت ہے وہ الگ الگ ہے. تو اس لیے فرماتے کان علی غالب نقد البلد، دیکھا جائے گا اس شہر میں رائج اور مقبول زیادہ کون سا ڈالر ہے؟ بدماش والا ڈالر ہے دنیا پہ جو بدماشی کر رہا ہے، یا دوسرے نمبر کا یا تیسرے نمبر کا؟ ہاں، تو غنڈہ ڈالر جو ہے وہ زیادہ کثیر وفیر ہے، یا دوسرے نمبر کا غنڈہ یا تیسرے نمبر کا غنڈہ، اور یا کوئی اور اس کا لنڈا؟ ہاں، کون ہے؟ تو فرماتے ایسی صورت میں دیکھا جائے گا پھر جو غالب، جیسے یہ ان ممالک میں ہوتا ہے فی زمانہ، جیسے وہ ممالک فری پورٹ کہلاتے ہیں جہاں پہ کئی قسم کے سکے چلتے ہیں. جہاں کئی سکے چلتے ہیں تو اس لیے وہاں یہ بات، اور باقی ہر ملک میں اپنا اپنا سکہ ہوتا ہے. اس زمانے میں بھی اس طرح گویا کہ کسی ایک خطے میں خاص قسم کا سکہ وہ قابض نہیں تھا، جیسے فی زمانہ ہر ملک کا اپنا سکہ. تو اس لیے فرماتے ہیں جہاں اس طرح مختلف قسم کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو وہاں دیکھا جائے گا جو اغلب ہے، جو زیادہ رائج ہے، کثیر تعداد میں زیادہ استعمال ہو رہا ہے. لأن المتعارف فی تحری للجواز، اور اسی میں فرمایا غور کر کے جو ہے ہم گوئے جانب جواز کو تلاش کریں گے. جب اس نے مطلقاً کہا ڈالر ہے اور اس میں 4-5 قسم کے ڈالر چل رہے ہیں تو لامل دیکھا جائے کہ کثرت کے ساتھ جب یہاں بولا جاتا ہے ڈالر، سب سے پہلے ذہن متبادر کس ڈالر کی جانب ہوتا ہے، تو اس کے مطابق ڈھونڈتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، سراغ لگاتے ہوئے، کس بارے میں؟ جواز کو تلاش کرتے ہوئے. فیصرف الیہ، اسی کی جانب پھیر دیں. فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا يبين أحدها، تمام برابر سرابر چل رہے ہیں تو پھر کسی ایک کو متعین کرنا لازمی ہے، ورنہ بے وہ اسی طرح اندھیر میں رہے گی. وَهَذَا إِذَا كَانَ الْكُلُّ فِي الرَّوَاجِ سَوَاءً، یہ اس وقت کی بات ہے 4-6 قسم کے سکے چل رہے ہیں، تمام سکے رواج میں سماج میں برابر. رواج تمہارا والا رواج نہیں، عربی والا رواج، راج ہے روج، لفظ اصلاً عربی کیا ہے سمجھو؟ رواج جو ہے وہ اس طرح تمہارا عربی کیا ہے، سماج جو ہے وہ عربی کا نہیں، وہ تمہارا پہ ترکی کا یا ہندی کا ہے. تو اس لحاظ سے فرماتے ہیں اذا كان الكل في الرواج سواء، یعنی استعمال میں برابر سرابر. لأن الجهالة مفسدة إلى المنازعة إلا أن ترتفع الجهالة بالبيان. ہاں، اگر آپ جہالت کو رفع کر دو، اخیر میں جب پوچھا جائے کہ بتا دیجئے ذرا یہ کون سا ڈالر اور کون سا روپیہ مراد، ويكون أحدهما أغلب وأروج فحينئذ يصرف إليه تحريا للجواز، تلاش کرتے ہوئے جانب جواز. وهذا إذا كانت مختلفة في المالية، یہ تب کی بات ہے کہ جناب واقعتاً ہر ایک درہم اور دینار کے اندر قوت مالیت، قوت زریعت اور قوت خرید الگ الگ ہو. جیسے کہتے ہیں ڈالر آج اتنا اوپر چلا گیا، آج نیچے آ گیا، اور روپیہ میں اس قدر ترقی ہو گئی. ترقی تو کبھی ہوئی نہیں، تنزل ہے. تو جس وقت پاکستان بنا تھا اس 1 پیسے کے برابر آج کل کا روپیہ ہے، بلکہ اس سے بھی گر رہا ہے اور بھی مر رہا ہے. 1 پیسے کے برابر اس سے بھی گر رہا ہے. تو کہتے یہ قوت خرید ہے. قوت خرید کو دیکھا جائے گا اس میں برابر سرابر ہیں اور یا زائد. اگر یہ برابر ہے پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر فرق ہے تو پھر یہ نزاع ہوگا. اذا كانت سواء فيها، تو فرماتے ہیں پھر تو ظاہر ہے اب تحری کر لو، کوئی ایک متعین کر لو، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ مالیت اور گویا کہ قوت خرید ایک ہی ہے. کسنائی و سلاسی و نصرتی اليوم بسمرقند، سنائی تھے، سلاسی تھے، نصرتی تھے. تو کہتے ہیں ان میں اگرچہ بظاہر
ایک سنائیے جس میں 2 مسقال ملا کر، ثلاثی جس میں 3 ملا کر، اور نصرتی فرماتے ہیں یہ بھی علاقے کے لحاظ سے منسوب، لیکن قوت خرید ایک تھی۔ اس وقت گویا کہ سمرقند اور بخارا میں یہ رائے تھی۔ والاختلاف بین العدالی بفرغانہ، اور یا جس طریقے سے فرمائے ان عدالی والے دراہم میں اختلاف پایا جاتا ہے فرغانہ، علاقے شہر کا نام۔ تو ظاہری طور پہ تو اختلاف ہے، وضع قطع میں اور یا ساخت اور ڈھال میں، ڈھلنے میں قدر اختلاف تو ہے، لیکن قوت خرید و مالیت ایک ہے۔ جاز البیع اذا اطلق اسم درہم، جب اس نے مطلقاً درہم کا نام لیا، ڈالر کا نام لیا، کذا قالو، اور یہی فرمایا ہے تمام بعد کے حضرات نے، اسی پہ سواد کیا ہے۔ وَيُنْصَرَفُ إِلَىٰ مَا قُدِّرَ بِهِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ، اور فرماتے اس سے پھر جو بھی وہ مراد لے، جو بھی فرض کر لے، قدر و قدر تقدیر مقدر مان لے، یعنی ظاہر نہیں کیا نا، مطلق ڈالر بولا، علاقے کی طرح منسوب نہیں کیا، مطلق ثلاثی بولا، مطلق عدالی بولا، ظاہر نہیں کیا، تو یہ تقدیر ہے فرمایا، جو بھی مقدر اس نے مانا ہے اس سے، لیکن بہرحال مالیت ایک ہے، معاملہ آسان ہے، سہل ہے۔ کانا لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية۔ قال ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة۔ ہاں فرمایا اشیاء مختلف ہیں تو اس لیے ہر ایک کی اپنی ترتیب بتا رہے ہیں، آواز مصارع لے کو الگ بتا دیے، اسمان مطلقہ کو الگ بتا دیے، اور پھر نقد اور ادھار کو الگ بتا دیے۔ اب فرماتے ہیں معاملہ نقد کا ہو یا ادھار کا ہو، اسی طرح باقاعدہ تول کا ہو، ناپ تول کا ہو، یا اندازے اور پیمانے کا ہو، جسے اٹکل اور تخمین کہتے ہیں، اور یہاں تجازف کہتے ہیں، صحیح ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ، طعام کوئی بھی مطعوم ہو، اور حبوب کے معنی اناج کے دانے، جو کے دانے ہیں، چاولوں کے دانے ہیں، گیہوں کے دانے ہیں، چنوں کے دانے، یہ سب کے سب مکائلتاً و مجازفتاً، کیل کر کے بھی، کیل کے معنی ایک پیمانے، جیسے عام طور پہ جہاں وافر مقدار میں اناج وغیرہ برآمد ہوتے ہیں تو وہ کوئی تول ترازو نہیں رکھتی، بلکہ ایک پیمانہ ہوتا ہے ان کے پاس، کوئی کنستر ہے، کوئی بالٹی ہے، اس کو بھر کے دیتے ہیں، بھر کے لیتے ہیں، اور ایک اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً اس میں وہ 10 کلو 12 کلو 15 کلو مال آتا ہے، تو وہ اسی حساب سے پیمانے بھر کے دیتے ہیں، اور پھر لیتے وقت اتنے ہی گویا کہ بھر کے اس سے لے لیتے ہیں۔ یہ مکائلہ۔ تجازف کے معنی یہ ہے کہ یہ بھی نہ ہو، یہ کھیلنے کے ساتھ ہی کم از کم کچھ نہ کچھ تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، 100% نہ صحیح 80% اندازہ ہو جاتا ہے کہ وزن کتنا ہوگا اور کتنی مالیت اس میں آ گئی۔ آگے تجازف ہے، تجازف کے معنی آتے ہیں بالکل اٹکل میں، تخمینے میں۔ یہ تجازف ہے کہ اس نے دیکھا صرف اور اندازے سے بتایا، مال رکھا ہوا ہے زمین پہ، اناج ہے اور یا دیگر اشیاء حبوب وغیرہ، کہتے ہیں جناب میری نظر جو ہے یہ زبردست تول ترازو ہے، لوگوں کے ہاتھ تلے ہوئے ہوتے ہیں، میری نگاہیں تلی ہوئی ہیں، ہاں بڑا ماہر آ گیا، کہتے ہیں میری آنکھوں میں ترازو ہے، قدرتی طور پہ تو میں دیکھ کے اندازہ کر لیتا ہوں اور نگاہوں میں تول لیتا ہوں، دوسرے ٹاپو ہاتھوں میں تول، میں نگاہوں میں تول لیتا ہوں، یہ اتنا مال ہے اور تقریباً اتنا ہی ثابت ہوگا۔ تو وہ مستقل میادین ہے، جس میدان میں انسان محنت کرتا ہے، مزاولہ کرتا ہے، تم کہتے ہو جس میدان کا کھلاڑی ہوتا ہے، اس میں پھر آگے اس کو اس طریقے سے بصیرت تجربہ مل جاتا ہے۔ جاؤ دیکھو وہاں فشری پہ دیکھو، وہاں تجازف سے کام لیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کے جو ہے وزن کا وقت ہوتا نہیں ہے، دیکھ لو گے بھی جاؤ فشری پہ منوٹنا کے حساب سے، وہ ٹاپو جو ہوتے ہیں وہاں پہ بلوچ ماہرین، اور اسی مہارت میں آنکھیں کھولی انہوں نے، اور پروان چڑھے ہیں،
تو اس لیے وہ اندازے سے تجاوز سے بتا دیں یہ جو ڈھیر ہے تقریباً یہ اتنا ہے، یہ اتنا ہے، یہ ٹرک خالی ہو گیا یہ اتنا ہے، یہ جو لانچ ابھی خالی ہو رہا ہے یہ اتنا ہے، اور تقریباً اندازہ ان کا صحیح ہوتا ہے، بالکل غلط نہیں ہوتا، 19-20 کا ہی فرق ہوتا، یہ تجازف ہے۔ وَهَذَا إِذَا بَاعَهُ بِخِلَافِ جِنسِهِ، کہتے ہیں یہ جو ہم کلی طور پہ اور کھلی چھوٹ دے رہے ہیں یہ خلاف جنس میں، ہم جنس میں تو اس طرح نہیں کر سکتے، وہاں تو باقاعدہ تول کے برابر سرابر 100% فرمایا، رتی تولہ کا حساب کر کے دینا ہوگا، ہم جنس میں کیونکہ ربا آ جائے گا، اس لیے وہاں ایسا نہیں، خلاف جنس میں ہے، کھیل کر کے دو، تجاوز سے دو، کمی بیشی آ گئی کوئی حرج نہیں، اذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب خطرہ نہیں رہا، خدشہ نہیں رہا سودیت کا، ربا کاری کا، تو وہاں پہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ دو، کیونکہ اندازے میں اور آپ کے تخمین میں اور اٹکل کاری میں فرق آ بھی گیا، آپ نے ایک جانب سے تجاوز میں دیا اور دوسرا والا اس سے 10 کلو کم ہے، دوسرا 10 کلو زیادہ ہے، تو اختلاف جنس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے آگے بتا رہے ہیں کہ ہم جنس میں تجاوز صحیح نہیں، اٹکل پچو صحیح نہیں ہے، وہاں 100% تولنا ہوگا، 100% بال کی کھال کے ساتھ تولنا ہوگا مستقل طور پر۔ اذا اختلف النوعان، کہیں پہ نوعان کہیں پہ جنسان، فبیعوا کیف شئتم بعد ان یکون یدا بید، لیکن ایک شرط یہاں بھی ہے اور وہ یہ کہ فرمائے ید در ید، دو حال در حال اور ہاتھ در ہاتھ، یعنی نقد در نقد۔ تو فرماتے اس لیے کہ ایک صفت پائی جا رہی ہے، بہرحال قدریت والی صفت پائی جا رہی، اگرچہ اس طریقے سے جنسیت نہیں، تو ایک صفت پائی جا رہی ہے، اور ثابت رسول یہ کہ جب ایک علت پائی جائے اگرچہ دوسری نہ ہو تو اس میں کمی بیشی تو صحیح ہے لیکن نقد میں ادھار نہیں، اور دونوں اوصاف نہ ہو، نہ جنس ہو نہ قدر ہو، تو پھر مرضی۔ بخلاف ما اذا باعوا بجنسی مجازفۃ، دیکھیے ہم جنس کو اگر ایک جانب سے ابھی اس طرح مچھلیاں، دوسری جانب سے بھی یا اناج کوئی بھی شے یا کوئی بھی گوشت دے رہا ہے بجنسی ہی مجازفتن، اس میں تجاوز صحیح نہیں، اس لیے مستقل نیچے لکھ دیا فإنه لا يجوز ایھا المولوی تنبہ بذالک ولا تنام، اس نے نیچے لکھ دیا مستقل طور پہ، ایسا نہ ہو کہ مولوی جی جو ہے وہ نیم سوتے نیم جاگتے میں کوئی اور معنی لے لے، فإنه لا يجوز، حالانکہ بخلاف سے بات خود بخود سمجھ میں آ جانی چاہیے، خلاف کا معنی یہی، ایسا نہیں ہوگا۔ فإنه لا يجوز، یہ ان کے لیے جو سو جاتے ہیں تو ان کی آسانی کے لیے، لما فی من احتمال الربا، کیونکہ اس میں احتمال ربوی ہے، کمی بیشی کا امکان ہے، اور ضرور بالضرور، وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ فَشَابَهَ جَهَالَةَ الْقِيمَةِ، وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ، پھر یہ کہ بے میں فرمائے یہ جہل جو ہے، غیر مانعۃ من التسلیم والتسلم، یہ جو کمی بیشی ہے بے میں اور حقیقت قدریت معلوم نہیں ہے آپ، یہ جہالت، حقیقت کن ہے قدر تک آپ نہیں پہنچے، تو یہ ایک ابہام ہے، اسی ابہام کو یہاں گویا کہ جہل سے تعبیر کر رہے ہیں۔ لأن الجہالۃ غیر مانعہ من التسلیم والتسلم، جب جنس الگ ہے فرمایا، اور ہم جنس میں ایسا نہیں ہو سکتا، فشابہ جہالۃ القیمہ، بخلاف جملہ معترضہ ہے، سمجھ رہے ہو، وہ بات ہو گئی فرمایا، بخلاف ما اذا باعوا بجنس مجازفہ لما فی من احتمال الربا، یہ بات پوری ہو گئی۔ اب آگے جو فرمانے والے ان الجہالۃ غیر مانعہ، تو یہ ساری بات اسی کی چل رہی جو فرمایا خلاف جنس میں ہو، اس میں جہالت مانے بھی نہیں، تسلیم و تسلم سے، تو اس لیے وہاں یہ کمی بیشی بھی کر سکتے ہو اور اٹکل ماری بھی کر سکتے ہو، جھٹکل ماری بھی کر سکتے ہو۔ فشابہ جہالت القیمہ، یہ ایسا ہی جیسے قیمت میں جہال، یہ عجیب بات ہے۔ کوئی پوچھے تم سے
جب قیمت میں جہل ہے تو پھر معاملہ ظاہر ہے یہ تو وہی گوئے لڑائی پہ جا کے منتج ہوگا. قیمت کا پتہ ہی نہیں معاملہ کیا جا رہا ہے, لین دین کا کیا جا رہا ہے, تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جائز حالانکہ ناجائز ہونا چاہیے. قیمت کا پتہ نہیں ہے, یقینی لڑائی ہوگی اور نزاع والے معاملات تو منع ہے, تو پھر یہاں کیسے اجازت دے رہے ہیں؟ فشابہ جہالت القیمہ, تو مقصد یہ ہے کہ قیمت تو معلوم نہیں ہے لیکن ثمن معلوم ہے. کیا ہے؟ ثمن معلوم ہے, یہ اس میں محذوف ہے. فشابہ جہالت القیمہ, قیمت معلوم نہیں ہے, ثمن کا پتہ ہے, تو اسی لیے بے جائز ہو رہی ہے. تو اعتراض گویا ثمنیت سے ہے یہاں. فشابہ جہالت القیمہ فی ذالک وہ اما ثمن فمعروف, وہ معہود, وہ معہود ہے, وہ متعین ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں توجہ سے سنو. او مستقیم, ہاں زندہ ہے تو؟ ہاں دیکھتے رہو بچے بھی زندہ ہیں. اچھا, کسی پہ اچانک فرقالی نہ آ جاوے. ہاں توجہ سے دیکھو, ایک آنکھ ان پہ رکھو, ایک آنکھ کتاب میں. ہاں فشابہ جہالت القیمہ, جیسے ایک نگاہ قیمت پہ ایک ثمن پہ, اسی طرح تو فرماتے ہیں قیمت اگرچہ معلوم نہیں ہے, ثمن معلوم ہے. اور فرق یہ ہے, فرمایا قیمت عام بازار نرخ کو کہتے ہیں, عام ریٹ جو بازار میں اس کو قیمت کہتے ہیں. عام نرخ نامہ بازار تمہارے یہ بولتے ہیں. تو عام نرخ نامہ, ریٹ نامہ جو ہوتا ہے بازار کا, وہ قیمت ہے. اور وہ جو آپس میں کھینچا تانی کرتے کرتے, تنا تنی کرتے کرتے, کمی بیشی, بار بار اس کا اصرار کرتے کرتے, تکرار کرتے کرتے جو ایک خاص مقام پہ پہنچ جاتے ہیں اور طے کر لیتے ہیں باہمی خاص بائع اور مشتری, پھر ایسے خاص حساس نازک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. وہ کاروباری کہتا ہے شکاری اس سے خبردار, کسی اور کو نہیں بتانا, کسی اور گاہک کو نہیں بتانا, راز کی بات ہے, صرف اور صرف تیرے ساتھ اتنا معاملہ نرمی کا کر رہا ہوں, باقی سب کے لیے گرمی ہی گرمی. یہ ساری ان کی چکر بازیاں ہوتی ہیں. ہر ایک سے یہ کہتے ہیں تاکہ یہ صوفی بدھو شاہ سمجھے جو مستقیم کا دوسرے نمبر کا ہے, وہ سمجھے کہ شاید واقعی یہ میرا بڑا مہربان باپو بن رہا ہے, تو اس لیے میرے ساتھ خصوصی در خصوصی کنسیشن کر رہا ہے, حالانکہ کچھ بھی نہیں کر رہا. یہ ان کی فنکاری دکانداری. ہاں تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ثمن کہتے ہیں. وہ جو آپس میں طے کر لیتے ہیں, بہرحال واقعی خصوصی رعایت کر کے یا ناخصوصی رعایت کر کے, اور اس کو بہرحال اتار لے اپنی بوتل میں, اور پھر اس کے لیے متعین کر دے, ٹھہرا دیں آپس میں یہ لوگ, اس کو کہتے ثمن. آپس میں طے کیا ہوا ان کا, اور یہ عام بازاریں نہ رکھیں. تو عام بازار ہماری سمجھ میں تو یہ بات آتی یہاں کہ عام قیمت بازار میں بہت بڑھا کے بولتے ہیں, اور شاید کافی محنت مغز خوری بارگیننگ کے بعد شاید کافی رعایت ہو جاتی. لیکن یہ ہمارے یہاں عرف ہے, ہماری سوچ ہے. صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ اس کے برعکس سے اس زمانے میں کیا تھا؟ معاملہ کے برعکس تھا. اس لیے ان کے ہاں عام قیمت جو خام والی ہے وہ کم ہوتی تھی. عام قیمت, خام قیمت وہ کم ہوتی تھی اس زمانے میں. اور ثمن کے اندر عام طور پہ فرمایا ماں کی قیمت ہوتی. یہ اس لیے کہ آپ ہی سنتے ہو, کہتے ہیں جناب شوق کی کوئی قیمت نہیں, اور صوفی جو ہے جناب شوق خریدتا ہے. دریا دل سمندر خان ہے, شوق خریدتا ہے, اور اسواق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. صوفی مشتاق کی کوئی قیمت تم میں ہے کوئی؟ کوئی نہیں ہے. آج تم سب خام ہو گیا. اچھا
تو شوق کی کوئی قیمت نہیں، پسند کی کوئی قیمت نہیں، ترجیح کی کوئی قیمت نہیں، اور دوسرے کہیں گے کہ دوسرے جذبات کی کوئی قیمت نہیں، ہاں لٹو خانے کی کوئی قیمت نہیں. بہرحال مزاج اپنا اپنا، ترجیح اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی، ترجمانی اپنی اپنی. تو ایسی صورت میں اس زمانے میں یہ تھا کہ جناب جو پسند کی چیز ہے اسی حساب سے گویا وہ اعلیٰ ہوتی تھی، جو پسند کی جاتی تھی، منتخب کی جاتی تھی. ہر حال میں یہ لے کے رہوں تو ظاہر اس میں ایسی کشش ہوتی تھی، ایسی جاذبیت اس نے اس میں فٹ کی ہوتی تھی کہ واقعتاً صوفی دیکھے تو اب لیے بغیر نہ رہے. تو اس کی قیمت جسے ہم قیمت کہتے ہیں، وہ سمن کہتے ہیں، وہ غالی ہوتا تھا اور وہ زائد در زائد ہوتا تھا، کیونکہ وہ اسپیشل شے کی گویا اسپیشل قیمت ہوتی. یہ اس زمانے کا عرف اور یہ تمہارا عرف، اس طرح زمانے کی گردش کے ساتھ ساتھ گویا کہ عرف میں، رواج میں، سماج میں بھی یوں الٹ پھیر کی کیفیت آتی، اتار چڑھاؤ. فشابہ جہالت القیمہ. تو اس لیے فرماتے ہیں بہرحال یہ جواز جائز اور گنجائش ہے، خلاف جنس میں کمی بیشی کرو اور اندازے سے دو، پیمانے سے دو، تخمین سے دو، بہرحال. لیکن ہم جنس میں بہت احتیاط برتنی ہوگی. آگے بھی تقریباً یہی مسائل ہیں.